ایک سوداگر تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ سوداگر یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ سوداگر نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ سوداگر کو بیوپار کے سلسلے میں 2-2 3 سال تک دور دراز کے ملکوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایسی ہی ایک تجارتی کام پر جانے والا تھا کہ ایک رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا، جانے من میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، لیکن زمانہ بہت خراب ہے۔ لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوداگر تو چلا گیا، لیکن اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ گھر میں بند ہونے کی وجہ سے وہ خود کو ایک قیدی سمجھنے لگی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ میں کوئی اس کی غلام تو نہیں ہوں جو اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور یہ سب اس کی بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتی تھی۔ بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اسے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی جو اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں جھانکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کے ملازم بھی چوکنے ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے عاشقوں کو دیکھے، مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ وہ شوہر کی وفادار تھی۔ ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں کسی گانے والے کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ اسے رہا نہ گیا، اور اس نے اپنے ملازموں کو اپنے زیور دیے اور کہا کہ اس گانے والے کو بلا لاؤ، میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں، مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا، اور اس طرح بلائے جانے پر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے پوچھا، اے حسینہ عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیوی اس گانے والے کے مردانہ حسن پر پہلی ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی، لیکن وہ ملازموں کی موجودگی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے گانے والے سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے غم میں پریشان ہوں، جس کے لوٹنے کی ابھی 2-3 سال تک کوئی توقع نہیں ہے۔ تو مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلی ملے۔ اس نے اس کو ایک بہت ہی درد بھری پرسوز آواز میں غزل سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس غزل میں گانے والے نے اپنے دل کی بات بھی اس کو بتا دی تھی۔ الغرض اب وہ روز ہی اس سوداگر کے گھر آنے لگا تھا۔ اب ملازموں کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی آواز میں اس قدر سوز کیوں ہے؟ کہنے لگا، میں نے بے شمار عورتیں دیکھی ہیں، عشق میں مبتلا نہیں ہوا، مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر سن سن کر میرے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے دل کی بات پوری طرح بھی کر نہ سکا تھا کہ سوداگر کی بیوی نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے کہا، تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کی پاک دامن بیوی ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہاں آ جایا کرو، تمہارے گانے سے میرے شوہر کی یاد تازہ رہتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ دونوں جذبات کی روح میں اس حد تک بہہ گئے کہ سوداگر کی بیوی نے بھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے، اور سوداگر کی بیوی اپنے شوہر کو کہ جس سے اس نے کئی وعدے کیے تھے اس کو بھول گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن وہ اور اس کا عاشق اپنی موج مستیوں میں مگن تھے۔ ابھی وہ خوش ہو ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس نے اس آدمی کو بلوا بھیجا۔ اس نے آتے ہی کہا، یہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے شوہر نے ان کو آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ آپ کے شوہر کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کا نام آخری سانس تک ان کی زبان پر تھا۔ اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر اس کی بیوی کو بے حد رنج ہوا، اور اس نے یہ کہہ کر بیچ دیا،
کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے شوہر کے ہی نام پہ گزارنا چاہتی ہے۔